أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم حدیث نمبر 5 پڑھیں گے کتاب الحج میں سے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ متفق علیہ. سابق راوی سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، یعنی ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ان دو کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہے. اور حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرے ہوئے حج کی جزا جنت ہی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو بیسیکلی اس حدیث میں عمرے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور وہ فضیلت کیا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بھی صغیرہ گناہوں کا ہی کفارہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر ان گناہوں کا کوئی الگ سے کفارہ ہے تو وہ دینا پڑتا ہے. اگر کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کی ہوئی ہے، اس کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی جائیداد قبض کی ہوئی ہے، یا اور اسی طرح کے غلط کام کیے ہوئے ہیں، تو ان کو یعنی کہ ان قرضوں کو لوٹانا ہوگا، ان امانتوں کو واپس دینا ہوگا، ان لوگوں کا حق پورا کرنا ہوگا. عمرے کا مطلب کیا ہے؟ عمرہ کا لفظ عمر سے آباد کرنا. تو بار بار جب لوگ حج کے بعد عمرے پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں. لیکن اصطلاح میں عمرے کا مطلب ہے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور حلق یا تقصیر یعنی سر کے بال موڑنا یا کتروانا. قرآن مجید میں عمرے کا ذکر آیا ہے،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ نمبر ایک کہ حج اور عمرہ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، یعنی کوئی اور مقصد نہ ہو، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ حج اور عمرے کے جو بعض اعمال تھے ان کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حج اور عمرہ کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا ہونے چاہیے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اتمو پر فوکس ہے، تمام کرو، یعنی جب حج اور عمرے کا احرام باندھا جائے تو پھر اسے پورا کیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ احرام باندھ کے چلے گئے اور طواف کر کے کہا میں تو تھک گیا ہوں احرام اتار رہا ہوں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز کی ایک دفعہ نیت آپ کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اسے پوری کرتے ہیں۔ اگر بیچ میں ٹوٹ جائے، مثلا وضو ٹوٹ گیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی، تو آپ کیا کریں گے، دوبارہ وضو کر کے اس کو پورا کریں گے۔ یعنی خواہ یہ نفلی عمرہ ہی کیوں نہ ہو، جب شروع کر دیا جائے یا نفلی حج ہی کیوں نہ ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ تیسری بات، حج اور عمرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنا، یعنی اللہ کے لیے کرنا اور سنت کے مطابق کرنا ہی دراصل اس کو پورا کرنا ہے، تمام کرنا ہے۔ یعنی اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک یعنی طور طریقے، کس طرح حج کرنا ہے، کس طرح عمرہ کرنا ہے، وہ مجھ سے سیکھ لو۔ چوتھا معنی یہ بیان کیا گیا کہ احسن طریقے سے ادا کرنا حج اور عمرے کو، یعنی صرف فرض پورا کرنا ہی نہیں کہ یہ سارے ارکان ادا ہو گئے ہیں، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، دل لگا کر اور پورے یعنی آداب کے ساتھ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمرہ بھی حج کی طرح فرض ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ عمرہ بھی ضرور کرے، اور ایک گروہ سنت مؤکدہ کا قائل ہے، اور بعض اس کو نفل قرار دیتے ہیں۔ تو امام بخاری کا رجحان پہلے قول کی طرف ہے، اور اس کی تائید بعض صحابہ سے بھی ہوتی ہے۔ کیا قول ہے پہلا؟ فرض کے دور، جی ہاں، وہ فرض قرار دیتے ہیں، صاحب حیثیت کو عمرے کے لیے جانا چاہیے، جانا ضروری ہے، چاہیے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانا ضروری ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، جو جا سکے چلا جائے، اور اگر کوئی حیثیت کے باوجود نہیں بھی جا رہا تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج اور عمرہ کرو، سیدھے رہو، لوگ بھی تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو گے تو مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ٹھیک رہے گا، یعنی تم سیدھے راستے پر رہو، لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کا ذکر میں پہلے بھی کئی بار کر چکی ہوں کہ انسان اگر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں کا حق بھی نہیں مارتا، لہٰذا بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کا
اطاعت گزار نہیں، فرما بردار نہیں، وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بندے اس کے تابع دار ہوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ اللہ کی بات نہ مانیں اور آپ چاہیں آپ کے بچے آپ کی بات مانیں، نہیں ہو سکتا نا۔ جب آپ اللہ کے مکمل فرما بردار بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے ہی سوچئے، اگر آپ اپنے بچے کو کوئی کام کرنے کو کہیں اور وہ نہ کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا۔ اور اگر ایک دفعہ کہیں، دو دفعہ کہیں، تین دفعہ کہیں، کہ پھر تیسری دفعہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے؟ غصہ آتا ہے یا نہیں؟ دکھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ تکلیف محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ اب آپ سوچیں کہ بچے کی نافرمانی پر تو آپ بڑے دکھی ہوئے، اور اپنی نافرمانیوں پر آپ کو ذرا خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ بندے اس کی نافرمانی کرے، اور ہم کتنے دھڑلے سے اور ایک دفعہ نہیں بار 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 وہی غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پتہ ہوتا بھی ہے پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کتنا ناشکری کا ہے، کتنا ناقدری کا ہے۔ تو جن باتوں کا پتہ چل جائے کہ اللہ کو پسند نہیں، ان کو چھوڑ دیں، حت الوسع کوشش کریں، نکلنے کی کوشش کریں اس سے۔ اور اگر آپ اس کوشش میں لگ گئے اور آپ کا معاملہ درست ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی یہاں پر یہ جو آپ نے فرمایا نا وَاسْتَقِیمُوا يَسْتَقِم بِكُمْ يُسْتَقَم بِكُمْ، سیدھے رہو، لوگ بھی تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے، یعنی تمہارے ساتھ بھی سیدھا رہا جائے گا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو جواباً آپ کو پھر کیسا سلوک ملتا ہے؟ کیسا ملتا ہے؟ ویسے ہی کریں، ٹٹ فار ٹیٹ۔ آپ غصے میں بات کریں گے تو جواباً کسی محبت کا اظہار نہیں ملے گا۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ ہمیں غصہ کرنے کا حق ہے، ہمیں اکڑ کے بولنے کا حق ہے، ہمیں دھونس جمانے کا حق ہے، لیکن کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ ہم خود جو بھی کرتے رہیں وہ سب جسٹیفائیڈ ہے، لیکن اگر کوئی اور تھوڑا سا بھی کرے تو وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ہم شدید ری ایکشن دکھاتے ہیں پھر۔ اور یہ پلٹ کے سوچتے نہیں کہ اس میں ہماری بھی کوئی غلطی ہوگی، ہم بھی کہیں غلط ہوں گے، سارا نزلہ دوسرے پہ گرا دیتے، سارا قصور آپ میں ہے۔ تو جو شخص اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں کو دیتا رہے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی، اور جو شخص ٹیڑھے راستے پہ چلتا رہے وہ بالآخر ہلاکت کو پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آپ سمجھاتے ہیں بات تو سمجھ جاتے ہیں، ہاں یہ رویہ میرے لیے ٹھیک نہیں، کچھ لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، دو دفعہ سمجھاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا ہی پڑتا ہے نا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، ان کو جسے کہتے ہیں نا ترلے لے کے، ان کو اپنی محبت کا اظہار کر کے، اپنی پریشانی کا اظہار کر کے، یعنی کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، کئی مائیں دن رات اپنے بچوں کی خاطر رو رہی ہوتی ہیں کہ نہ یہ پڑھ رہا ہے، نہ یہ کوئی کام کرتا ہے، نہ ہی
نشے کا شکار ہے. جو بچے نشے کا شکار ہیں نا، آپ کبھی ان کی ماؤں سے مل کے دیکھیں، کیونکہ مجھے اکثر اس طرح کے میسیجز حل پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو ماؤں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی کیونکہ ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا. اور ماؤں کے دل تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں، سختی وہ نہیں کر سکتی. کتنا سمجھائیں گے، سمجھا بھی نہیں سکتی زیادہ. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اب اس کا کوئی حل نہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور اسی لیے وہ نشے والے لوگ عموماً تنہا رہ جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے برے وقتوں سے سب کو بچائے، لیکن یہ ایک بنیادی اصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سیدھے رہو گے تو تمہارے ساتھ بھی لوگ سیدھے رہیں گے. اگر تم بگاڑ کا شکار ہوگے تو پھر دوسری طرف سے بھی انتظار کرو. کلوز ریلیشن شپس میں یہ دیکھیے گا، یعنی بعض اوقات آپ اپنے ہی کسی وجہ سے تھکے میں ہیں، کوئی آپ چڑے میں ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے وہ گلاس کہاں ہے تو آپ چڑ کے جواب دیتے. کوئی حق نہیں تھا آپ کو یہاں چڑ کے جواب دینے کا، اور قصور آپ کا، آپ نے ٹریگر کیا دوسرے کا. اب دوسری طرف سے اگر کوئی آپ کو سننے کو ملتا ہے کوئی بات تو پھر اسے برداشت کریں، چھیڑا تو آپ نے خود ہی ہے. لیکن وہ تو آپ کو پتا نا آپ تھکے ہوئے، دوسرے کو تو نہیں پتا کہ وہ تھکا ہوا. تو ایسے وقتوں میں کس چیز سے کام لینا چاہیے؟ جب ہماری حالت بالکل غیر ہوئی بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات سارے دن کے کام کر 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 کے رات کے وقت جب بالکل آپ سمیٹ رہے ہوتی ہیں چیزیں، سب سخت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت آگے کوئی بچہ آپ چیزیں بکھیر کے چلا جاتا ہے تو پھر صبر. بالکل. کیوں صبر؟ صبر کیوں؟ اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس لیے صبر کہ اس پر مجھے بے حساب اجر ملنے والا ہے، تو صبر ہو جائے گا. پھر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کر لو، رب کے چہرے کی خاطر، رب کے دیدار کی خاطر، رب سے اجر پانے کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر. اور پہلے بھی میں نے یہ نسخہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سخت تکلیف پہنچے تو قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں. کر کے تو دیکھیں آپ، قرآن از اے میریکل. یہ ہو نہیں سکتا آپ کو جواب نہ ملے، آپ کو راہ مل جائے گی. اور اس وقت آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. پیاری بات آپ نے کی ہے. جب آپ ایک ڈاٹ پہ جتنا بھی یقین کر کے کھولتے ہیں نا تو آپ کو ڈیلی یاد یقین دلایا جاتا ہے. ہر آپ سوچ فون اوپن کریں، آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کیا تو اس کا اجر ہے. بالکل واقعی یقین دلایا جاتا ہے، اور حیران کن حد تک. میں یہی سوچتی ہوں کہ جن کی زندگی میں قرآن نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ بولتا ہے. لیکن ہم جیسے کل میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں دین ہوتا ہے، دین کا شعور نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگوں کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے لیکن قرآن کا شعور کوئی نہیں ہوتا، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بس وہ جو بنی اسرائیل کا حال تھا نا، الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن کو تورات دی گئی، ان کی مثال جب انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، گدھے کی طرح ہے جس پہ بوجھ اٹھوا دیا جاتا ہے. بعض لوگ بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں، بہت کچھ جان لیتے ہیں، یہ پڑھ وہ پڑھ، بڑے بڑے کمالات کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے، لیکن وہ ہوتے صرف گدھے کا بوجھ ہیں، کیونکہ ان کی عملی زندگی میں، ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو اب آپ سوچئے، آپ کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جس کسی سے آپ کو شکایت ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کسی سے شکایت نہ ہو.
کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے، چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو. اکثر لوگوں کو ماں باپ سے بڑی شکایت ہوتی ہے، تو کوئی بھی ہو وہاں اس بات کو رکھ کے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ مجھے وہ دکھا دے، مجھے میری غلطی بتا دے اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے تاکہ یہ معاملہ درست ہو جائے. سچے دل سے دعا مانگے اور سچے دل سے اپنے آپ کو دیکھیں، سچ دل کی نگاہوں سے دیکھیں اپنے آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ اس چیز کو ریورس کر سکتے ہیں پھر. اور اس کے باوجود بھی آپ کے سب ٹھیک کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی سیدھا نہیں ہوتا تو انتظار کریں، وقت کا ہو جائے گا. ایک وقت ہے، ایک دن ہے جس پہ یہ سیدھا ہونا ہے، کیونکہ یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نا کہ تم سیدھے رہو اور پھر تمہارے ساتھ سیدھا نہ ہو کوئی، یہ نہیں ہو سکتے. بس فکر اپنی کرو، مطلب یہ ہے فکر اپنی کرو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، آپ کو اچھا کر لو، دوسرے خود ہی سیدھے ہو جائیں گے. اگر دوسروں سے شکایت ہے نا تو سوچے مجھ سے بھی تو کوئی شکایت ہوگی نا. ہم دوسروں کو آزمائش سمجھتے ہیں، میں بھی تو کسی کے لیے آزمائش ہو سکتی ہوں نا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عمرے کا حکم دیا ہے. عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرۃ. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے. ٹھیک. اسی طرح کمزور لوگوں، بوڑھوں اور عورتوں کا بھی جہاد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. پھر حج جو ہے پے در پے عمرہ اور حج محتاجی دور کرنے کا ذریعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں وہاں جا کے محتاج ہو جائیں گے، سب کچھ لگا دیں گے، تمہارے پاس کیا بچے گا. آپ جا کے تو دیکھیں، اللہ اور دروازے کھول دے گا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچال کو دور کر دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا کافی ہے یا بار بار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو دو عمروں کے بیچ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ جی کچھ لوگ تو صبح شام عمرہ کرتے ہیں وہاں جا کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ مسجد عائشہ کا رستہ پکڑ لیتے ہیں، ہر روز عمرہ شروع کر دیتے ہیں. سنا ہی ہوگا یا دیکھا ہی ہوگا جو لوگ گئے ہیں، اور کیا بھی ہوگا ایسا کیا بھی. جی ہاں، بار بار کرتے رہتے. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی تکرار میں حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے تابعو، یہ جو ابھی میں نے حدیث سنائی سنن ابن ماجہ کی، کہ ایک کے بعد ایک عمرہ کرو، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں بتائی کہ کتنے کرو زندگی میں، 50 کرو یا 100 کرو یا کتنے کرو، یہ بھی نہیں. ابن قدامہ کہتے ہیں سال میں کئی ایک بار عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے یہاں سے جانا تو مشکل ہے، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے جب لوگ مکہ میں رہتے ہیں اگر وہ ہر ہفتے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے تو بہت موج میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر ویکنڈ پہ چلے جائیں. اب تو اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک شخص ہے، ان کو پرسنلی میں جانتی ہوں، ایک فیملی کو، ان کے ہسبینڈ کا ایک بزنس ہے، تو وہ بزنس کے لیے نہیں، ان کی سٹی سے ہر تھرسڈے کی شام کو فلائٹ جاتی ہے مدینہ. وہ ہر جمعرات شام کو جاتے ہیں، جمعے کا دن وہاں گزارتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں.
تو اب چونکہ مدینہ ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تو ون ڈے ان کا ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ وہاں گزرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ مکہ جاتی ہو، جدہ جاتی ہو، تو ہر ہفتے عمرہ ہو سکتا ہے نا، جن کو اللہ نے دیا ہے اور توفیق بھی دی ہے اور کر سکتے ہیں تو کریں. تو بات یہ ہے کہ مدینہ جانا بھی افضل ہے، لیکن مکہ جانا اس سے زیادہ افضل ہے. وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. پانچ نمازیں بھی پڑھی تو 5,00,000 کما کے آگے. پھر اسی طرح رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. تو رمضان المبارک میں بھی جو لوگ جاتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں. بعض علماء نے 2 عمروں کے درمیان اتنا وقت دینے کی تلقین کی ہے کہ جس میں سر کے بال آ جائیں تاکہ دوبارہ منڈوا سکیں. صحیح. کیونکہ صبح شام کریں گے تو حلق جو رکن ہے اس کا عمرے کا بال منڈوانا، وہ کہاں سے منڈوائیں گے؟ صبح منڈوا لیے، اب شام کو عورتوں کے بھی سارے اڑ جائیں گے صبح شام کرتے کرتے. خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ تھا، لیکن ویسے کرنے کی بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ گئے ہیں 1-2 دن کے لیے، کئی لوگ جاتے ہیں نا ٹرانزٹ میں 3 دن کے لیے، تو چلیں آپ ایک کر لیں، ہر روز ایک کر لیں یا صبح شام کر کے تو نکل آئیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اعتدال اچھا ہوتا ہے نا، کیونکہ حرم میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف وہ مسنون والا نہیں، لیکن والعاکفین آتا ہے نا، رکوع سجود، تو وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، نمازوں کا انتظار کرنا. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے. یعنی یہاں پر علماء جو بالوں کے آنے کی بات کی گئی ہے، وہ کم از کم 1 ہفتہ تو بیچ میں پھر چاہیے ہوگا نا، کیونکہ دن اور رات میں اور صبح اور شام میں کرنا پسندیدہ نہیں ہے. علماء سلف نے اس میں یعنی اس کو پسند نہیں کیا کہ ایک دن میں 2 کریں یا دن میں کریں رات میں کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت تھک بھی جاتے ہیں، پھر اس میں کوالٹی کہاں رہتی ہے؟ بس وہ صرف ایک بھاگ دوڑی لگی رہتی ہے، وہ اٹریکشن بھی نہیں رہتی. وہ جو ایک وقفے کے ساتھ ایک چیز کی جاتی ہے نا، کھانے پہ کھانا کھائیں تو آپ کو مزہ تو نہیں آتا نا. طواف، اچھا کئی لوگ تو طواف بھی اسی طرح کرتے ہیں، ایک طواف ختم پھر شروع کر دیا، پھر ختم پھر شروع کر دیا. پھر اللہ توفیق دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ نماز کے وقت سستی. نماز فرض ہے، طواف نفل ہے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فرض کو نفل پر ترجیح دے، اپنی انرجیز بچا کے رکھیں فرض ادا کرنے کے لیے. 3 کون سی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ صحیح سے استعمال کریں؟ ٹائم، ریسورس اینڈ انرجی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، ریسورس بھی ہے، انرجی بھی ہے، تو اب آپ نے دیکھنا میرا فرض کیا ہے. پہلے یہ تینوں چیزیں اپنے فرض پہ لگانی ہے، پھر سنت پہ، پھر نفل پہ، ترتیب سے چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نفلی عمرے اور نفلی طواف کر کر کے اپنی انرجی اور ریسورسز اور ٹائم سارا کنزیوم کر لیں، اور جب فرض نماز ادا کرنے کا وقت آئے تو اب نماز میں ہی سو جائیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، کتنی دیر میں کون سا کام کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد کرنے سے میرا فرض متاثر ہو جائے گا. تو جس کام میں فرض متاثر ہو رہا ہو نا، تو فرض ادا کرنے کے لیے اپنی انرجی بچا کے رکھیں، اپنا ٹائم بھی، ٹائمنگز بھی ویسے ہی کیا کریں. یہ نہیں کہ نماز کا وقت شروع ہونے لگا اور آپ اس وقت میں کوئی ایسا کام شروع کر دیں کہ نماز کو لازمی لیٹ پر بہانہ کریں گے، نہیں وہ کام ہی نہیں ختم ہونا. کچھ کام ایسے ہوتا ہے نا جن کو پھر آپ کو فل اٹینشن دینی پڑتی. یہ نہیں کہ ادھر سے نماز شروع ہو رہی ہے ادھر آپ نہانے چلے جائیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ نہانے گھس جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ جماعت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ تسلی دیں، نہیں وہ چونکہ میں نہا رہا تھا اس لیے میری نماز کی 2 رکعتیں چلی گئیں. بھائی کیوں آپ اس وقت نہا رہے تھے؟ آپ کو اپنا ٹائم وائزلی استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتا تھا کہ اتنے بجے نماز ہوتی ہے. کون ہے جس کو آج یہ نہیں پتا کہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟
دیکھیں ابھی بھی اذان ہو رہی اب تو کسی مجلس میں حتیٰ کہ بعض لوگ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں اور کی اذان ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں. جی چلیے ہم آگے چلتے ہیں. وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدْ فقال لكن افضل الجہاد حج مبرور رواہ البخاری. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں. یہ جو نرا کا لفظ ہے نا ویسے تو دیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن غور و فکر کے لیے بھی آتا ہے نا. کیا بس ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی اتنا اچھا کام ہے تو ہمیں عورتوں کو کیوں نہیں اجازت دے رہے ہم بھی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے. یعنی عام حالات میں عورتوں کے لیے حج افضل الجہاد ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک خاص خاص مقصد کے لیے بنایا. دونوں انسان ہیں، دونوں کے درمیان بہت سی کامنالٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کا جو اسکوپ آف ورک ہے یا فیلڈ ہے وہ الگ الگ بھی ہے. کچھ کام صرف مردوں کے ذمے کیے گئے ہیں، کچھ کام صرف عورتوں کے ذمے ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. گھر سے باہر کے جو کام ہیں ان میں سے میجورٹی وہ مردوں کی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر کی دنیا جو ہے وہ عورت کی رسپانسبلٹی. یہ فرائض میں سے آ گیا، ٹھیک ہے. اب اگر ایک عورت گھر سے باہر کام کرتی ہے تو اس کا فرض نہیں ہے، وہ اس کے لیے سنت نفل ہے، ٹھیک. مرد گھر میں کام کرتا ہے، فرض نہیں ہے لیکن وہ اس کے لیے نفلی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. بیوی کا ساتھ دے، بچے کو اٹھا لے، کھانے پکانے میں مدد کر دے. کچھ اکثر لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ مسجد نہیں جاتے تھے کیونکہ میں اپنی وائف کے ساتھ کھانا بنوا رہا ہوں. یہ نہیں، اس کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لہٰذا وہ اس وقت آپ کا کام نہیں کرے گا گھر کا، کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے، وہ فرض ہے اس کا. اسی طرح باقی چیزیں. اب ایک عورت اگر گھر سے باہر ایسا کام کر رہی ہے جس میں اس کی فرض نماز جا رہی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا فرض جا رہا ہے میرے ایک نفل کے پیچھے، تو پھر آپ کی پرائرٹیز چینج ہوں گی، ٹھیک. اب وہ کام نہیں کریں گی کہ جس میں آپ کی نمازیں جائیں، آپ کے فرائض جائیں، آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، پھر اس سے ان چیزوں سے بچنا ہوگا. تو عورتوں کو باقاعدہ مردوں کی طرح ٹریننگ دے کے میدان جنگ میں بھیج دینا یا کچھ، یہ ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک. اور یہ اسلامی تعلیمات میں سے بھی نہیں ہے. اور مردوں کے لیے جو فرض حج ہے وہ جہاد سے افضل ہے، یعنی یہ فریضہ ہے جیسے نماز ہے. تو سوری، عورتوں کے لیے جنگ میں جانے سے افضل کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا. جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مردوں کے لیے جہاد افضل ہے، سوائے فرض حج کے. فرض حج ان کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ فرض حج اللہ کے راستے میں قتال سے یا جہاد سے افضل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے. اب کچھ عورتیں حج کا بے حد شوق رکھتی ہیں، مال بھی ہے ان کے پاس، جانا چاہتی ہیں. محرم کوئی نہیں. میں پرسنلی جانتی ہوں ایک خاتون کو جن کا نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ داماد ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی محرم ہے ہی نہیں. ظاہر ہے کہ جو لوگ جیسے مائگریٹ کر کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے، پھر وہاں ایک ہی فیملی ہے اور اس میں یعنی باپ فوت ہو گیا، بس بیٹی تھی، بیٹی کا آگے کوئی شادی نہیں چلی، بچے نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا پاس، اکیلے ہو جاتے ہیں نا. ایسے یہاں بھی کئی کیسز ہیں کہ خواتین بالکل اکیلی رہ جاتی ہیں، اکیلے ہی گھروں میں رہنا پڑتا ہے. تو اب نہیں جا سکتی حج پر، یا ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے نہیں جا سکتی، یا کوئی بیماری ایسی، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کا جہاد کیا ہوگا؟
حج بدل تو ہو جائے گا اس کا، لکھ جی صبر کر رہے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کہاں تک جاتی ہے. گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حج ساقط تو ہو جائے گا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندے کو حج کا موقع نہیں مل رہا، یا چلے پیسے ہی نہیں ہے، چھوڑے استطاعت ہے، پیسے ہی کوئی نہیں ہے. کئی غریب عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن بے پناہ حج کا شوق ہوتا ہے. آپ نے بھی کچھ زندگی میں اپنی بزرگ خواتین کو دیکھا ہوگا جو کعبہ کو دیکھتے ہی رونے لگ جاتی تھی یا تڑپتی تھی، یا جو ملا اس سے کہتی تھی مجھے حج پہ جانے کا بڑا شوق ہے، میں کیا کروں. ایسے کیسز ہوتے ہیں نا. دیکھیں شاباش، تھوڑا قریب آپ آگے. دیکھیں آلٹرنیٹ نیکیاں سوچیں. میں یہ اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں نا، ایک چیز ہے تو ہے، نہیں تو بس کچھ بھی نہیں. پھر زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ہم چیزوں کو، یعنی یہ کرنا ہے اور اگر یہ نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں کرنا. میرا سوال یہی ہے کہ اگر حج نہیں کر سکتے تو پھر کیا اور کوئی چیز ہے کہ آپ کو کوئی اجر و ثواب مل جائے؟ ہاں جی، اب وہ کام ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا بھلائی سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حج کا ثواب، حج تو نہیں کرتے، حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر نا ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. ریجیڈیٹی از دا ورسٹ تھنگ ان لائف. ہمارے دین میں فلیکسیبلٹی ہے، رخصتیں بھی ہیں، آلٹرنیٹ چیزیں بھی ہیں. کیونکہ جب انسان ریجڈ ہو جاتا ہے نا، اپنے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی. یعنی کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر ہر وقت رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو فلانا یہ کر رہا ہے، وہ اس کی تو اتنی قسمت اچھی ہے اور میرے پاس تو کچھ نہیں، اور میں تو بس بدقسمت، اور میں تو نہیں. آپ سوچیں، ڈھونڈیں، اور آپ کیا کر سکتی. آپ کے موجودہ وسائل میں سے، وقت، ریسورسز اور انرجی میں سے جتنی آپ کی ہے، تھوڑی یا زیادہ، وہ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس تو گراف دیتے ہیں نا، 10 میں سے کتنی ہے، 5 ہے یا 6، کتنی انرجی ہے آپ میں. ٹھیک ہے. تو کبھی تو 10 آفٹر 10 ہوتی ہے، اور کبھی 1 پہ بھی پہنچ جاتا ہے بندہ، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے. تو ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں سے بھرپور زندگی دے، اور مجھے اگر میں یہ کام نہیں کر پا رہی کسی وجہ سے تو مجھے کوئی اور راستہ دکھا دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں کچھ اور کر لوں تاکہ غم میں نہ رہوں. ٹھیک ہے. تو اپنے اس کام کو بھی کیا سمجھے، جہاد سمجھے، کیونکہ جہاد سے کم نہیں، کیونکہ اپنا جاب، اپنا وقت، اپنی گھر کے کام، بچے، کیا کچھ چھوڑ کے آپ یہ وقت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ایک لمٹ سے آگے نہیں سمجھ آتی ان کو باتیں، نہیں پڑھ پا. اب وہ کیا کریں؟ اب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ کچھ اور کریں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. اب مثلاً آپ کا دل چاہتا ہے میں مسجد نبوی میں یا حرم میں جا کے اعتکاف کروں، جس کا سنتے ہیں بڑا رشک کرتے ہیں. کتنے خوش قسمت جن کو اللہ نے توفیق دی، وہاں 10 دن گزارتے ہیں، اعتکاف کرتے. نہیں جا سکتے آپ کسی وجہ سے بھی، یا وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے زمین پہ، یا زمین پہ سو نہیں سکتے، کئی بیماریاں ہوتی. اب آپ کیا کریں؟ لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے فائدے کا بن جائیں، ان کی ضروریات میں ان کے ساتھ جائیں، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی کو کسی اور، یعنی 100 چیزیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ تعلیم کا کام کر رہے ہیں تو آپ دوسرا نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں بس میرا تو یہ فیلڈ ہے، میں اس سے آگے پیچھے، یہ بھی ریجڈیٹی ہو گئی. ٹھیک، ریجڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، آپ اس میں فوکسڈ ہیں، اپنا وہ فرض پورا کر کے پھر اپنے اور کام کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان ایک ہی کام کرتا رہتا ہے نا، ساری سال روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو، عادت ہی ہو جاتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ اس میں بور ہو جاتا ہے، یا اس کے کام کی کوالٹی نہیں رہتی. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو تقسیم کرتے ہیں نا، 3 چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں: عبادت، خدمت، دعوت، دعوت دین. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کے لیے اوقات مقرر کریں گے نا، صبح اس کام کے لیے، دوپہر اس کام کے لیے، شام اس کام کے لیے مثلاً، اچھا، یا وائس ورسا، یا سنڈے اس کام کے لیے، منڈے اس کام کے لیے، ٹیوزڈے اس کام کے لیے، فلاں دن اس کام. ٹھیک ہے، ہاں، ملٹی ٹاسکر بن کے ساری سارے ایک دن میں بھی سارے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو. کئی لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک دن میں سارے کرتے ہیں. پھر وہی بات نا کہ آپ کے ریسورسز کتنے. آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی، آپ کس مریض کو لے کے جائیں گے ہاسپٹل؟ ایک مثال ہے. تو ریسورسز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. لیکن اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ وہ بھی نیکی کما سکتی ہیں، ساتھ رستے میں تلاوت بھی سن سکتی ہیں. کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام کی بات بھی بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کئی چیز اس طرح جب ورسٹائل ہوتے ہیں نا لائف سٹائل آپ کا، تو اس کو آپ انجوائے بہت کرتے ہیں، آپ بور نہیں ہوتے. آپ کے اندر ہر وقت ایک انرجی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک ٹاسک آپ کو کرنا ہوتا ہے، تو آپ فائدے کے بنے رہتے ہیں. پھر وہی بات، ریجیڈیٹی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا جناب، جی آپ فرمائیے. اچھا جی، ذرا باری باری. استاذہ جی، آپ نے مثال دی کہ کسی کی مدد کریں جائیں، کسی کو رائڈ دیں. تو ہمارا سیٹرڈے کو انشاءاللہ سینئرز پروگرام ہونے والا ہے، اور اس دن ایک جگہ بات ہوئی تھی کہ جو لوگ سینئر ہوم جنہوں نے کچھ خواتین کو رکھا ہے اور ان کے پاس رائڈ نہیں تھی آنے کی، تو میں سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ اگر کسی کے پاس ریسورس اور ٹائم ہو، انرجی ہو، تو اس کلاس میں سے بھی کوئی اگر ہمیں 1-2 والنٹیئرز مل جائیں. تو کئی لوگ ایسے ہیں جو سینئر پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رائڈ نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ لیٹر آن اگر آپ میں سے اور کوئی، اسی طرح کل جو پروجیکٹ ہم نے ڈسکس جی کیا تھا ایگزیکٹلی، اس پہ ہاسپٹل بات کریں. وزٹ کرنے کے لیے اور سینئرز ہوم میں اسپریچول بریدر کے طور پہ تھوڑا سا جا کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں مختلف والنٹیئرس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، بٹ اسٹارٹ تھنکنگ آن دوز لائنس. اگر آپ کا دل سخت ہے نا، یا آپ کو کوئی اداسی ہے یا سیڈنس ہے یا اپنی کسی بات سے پریشان ہے نا، تو آپ ذرا سینئر ہوم جا کے، جو بہت اولڈ سینئرز ہیں نا، ان سے ذرا بیٹھ کے باتیں کریں. آپ کو سب کچھ بھول جائے گا، آپ کا دل پگھل جائے گا، اور آپ ساری نعمتوں پہ سچے شکر گزار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے نا، تو ہم اپنا ہی رونے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. تو آپ نکلے تو آپ کو پتہ چلے. تو آپ نے کوئی نہ کوئی وقت، چاہے ہفتے میں، چاہے مہینے میں 1 گھنٹہ نکال لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو پلیٹ فارم فراہم کریں گے اور آپ کو بھیجیں گے. اور آپ بس کچھ نہیں کرنا، جا کے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں شاتیں کرنی ہیں. ان کو کمپنی چاہیے. وہ صبح سے شام تک کوئی بات ہی نہیں کر پاتے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ان کے پاس. کس سے باتیں کریں؟ کیسی میزریبل لائف ہے. کچھ لوگوں کو اسٹروک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے. اور اگر ان سے کوئی بولے تو وہ بولنا سیکھ بھی جائیں پھر سے، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے ان کے ساتھ بولنے کا. جی ان کو دیجیے مائک. میں نے کام کیا ہے سینئر ہوم میں، اچھا، تو وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے اللہ، اولاد کا، تصویریں لگا کے. کتنے الزائمرس کے پیشنٹ اور کتنے سارے ڈفرینٹ طرح کے پیشنٹ، انہیں اپنی یادداشت بھی باقی نہیں رہی ہے ان لوگوں کی. تو ایک دفعہ مجھ سے ایک پیشنٹ نے پوچھا، بہت بوڑھی تھی وہ خاتون، اس نے کہا میری نا ہاتھ، اس کے میرے ہاتھوں میں اتنا درد ہے، اس کو بہت کوئی اور پرابلم تھی، ملٹیپل اسکلیروسس کر کے نا، تو اس کے برش نہیں ہوتا تھا ہاتھوں میں. تو میں کیسے کروں، میں بہت میری تکلیف ہوتی. تو میں نے بس اسے ایک ٹپ دی، میں نے کہا تم الیکٹریکل برش خرید لو، بس وہ اس سے ایزی ہو جائے گا. وہ اتنی خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. مثلاً وہاں کوئی ان کو بتانے والا، اور مہینوں ان کے کوئی کریم نہیں لگاتا، ان کے ڈینڈرف ان کی پوری باڈی میں اس طرح سے، اور خون نکل رہا ہوتا ہے ان کے اسکن سے. اللہ ہاں، زیادہ کام نہیں کر اللہ سکی. کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. جی اگر ہم صرف 1 گھنٹہ ہی نکال لیں اپنے وقت کا، ہفتے میں 1 گھنٹہ صدقہ کر دیں. یہاں تو دل کی باتیں ہوتی ہیں. میں کل سوچ ہی رہی تھی، سبحان اللہ،
میں نے سسٹر ناہید کو دیکھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ان کو کال کروں گی, کہوں گی کہ آئی وانٹ گو اینڈ جوائن دیز کائنڈ آف تھنگس, بیکاز آپ کے ٹائم میں برکت آتی ہے اور اب اللہ کی قربت زیادہ آپ کو ملتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے, اور اپنا سوچ کے انسان کرتا ہے اور آپ کو دعویٰ کا موقع ملتا ہے اور آپ کا اپنا دل نرم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا تو اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہماری آگے زندگی کیسے آنے والی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر. ادھر دیجیے عائشہ کو. جی ہاں جی فرمائی. وہاں پر کراچی میں آپ کی دو اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمیں پڑھاتی تھی, ان کے ساتھ مل کے ہم تین جو کام کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ جس کی بھی مدد کرنا ہے تو پھر اس کے گھر ضرور جائیں گے, اور وہ بہت اہم, بہت ضروری ہوتا ہے ان کے قریب جانا, اس لیے کہ خود اپنے آپ کو ایسا ایک جھٹکا, ایک شوق لگتا ہے کہ جس کی حد نہیں, پھر اتنا اللہ شکر کرتا ہے, اپنے گھر آ کے لگتا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گھر جو ہے یہ ایک محل ہے, اور ہمیں کتنی چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے جا کر دیکھنے. اور جی عائشہ, آپ نے جو بھی شروع میں بات کری تھی اسی کے سلسلے میں تھوڑا سا آج کل کی جو ہماری ہے لینگویج اس میں بتانا ہے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارا ہی کوئی عمل ہے یا کوئی چیز ہے جس سے دوسرا ریئیکٹ کر رہا ہے, تو اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کے تھرو بھی کہتے ہیں. اور جیسے یہ میرے پاس ہے اتفاق سے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو آ رہی ہے آج کل, جو سائنٹیفک انہوں نے کیا ہے, اس کے 4 پارٹس ہیں. جو فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں کہ پہلے آپ اپنے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہے کیا ہمارے اندر. تو جتنی بھی چیزیں, بہت ساری چیزیں جس کو ہم سوچ یا وہ کہتے ہیں, وہ سب ایموشنس کے انڈر آ رہی ہے. اور جو کہ جس میں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو سوچا ہی نہیں. اس دن ہماری کلاس میں ہوئی تھی تھوڑی سی بہت ڈسکشن, تو یہ ہے ویل کر کے آتا ہے. اس کو اگر یہ لوگ سب اسٹڈی کریں, دیکھیں, بورڈ پہ لگا دیں اگر اس کو بڑا کر کے, تو جی, تو یہ اگر اسٹڈی ویسے تو مل جائے گا, انٹرنیٹ پہ ہے سمپل سا. اس ویل کا نام کیا ہے؟ تاکہ ایموشنل ویل کہتے ہیں. ایموشنل ویل, اوکے. تو یہ اس کو تھوڑا سا میں بتائی تھی, 3 کلرز میں کوڈڈ ہے. تو جو نیچے بیس 6 ایموشنز آ رہے ہیں تو وہ بیسکلی کرتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ اگزامپل کے کنفیوژن, اکثر ہم بولتے ہیں کنفیوز کا کیا مطلب آ رہا ہے, تو ایک فیئر کی طرف جا رہا ہے. تو پھر خوف ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے. تو جب آپ اس کو نام دینا شروع کریں گے نا, تو پھر مسئلہ پتہ چل جائے گا پھر کیا حل کرنا ہے. سمپل سی بات آ رہی ہے. تو پھر سیکنڈ آ رہا ہے مینیج, ہاؤ ٹو مینیج. تو پھر یہاں پہ ساری ہماری آیتیں وستعینوا بالصبر, تو پھر وہ مینیج اس لیے بہت امپورٹنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ تھا کہ یہ ہر ایک اگر کر کے تھوڑا ٹائم لگائے, مطلب اپنے آپ کو ٹائم دے. میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی نا کہ پھر وہی 3 چیزیں نا, تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کی ذات کا ہے. انویسٹ ان یور اون سیلف, اپنی ذات میں انویسٹ کریں. پیسے ہیں یا ریسورسز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے, تاکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھے اور آپ اور زیادہ نیکیوں کے قابل ہو جائیں. ٹھیک, اچھا. اسی طرح اب آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے, کسی کی خدمت نہیں کر سکتے, ہر ایک کی لمٹس ہیں, اور کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پہ چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا چلتے رہو, یہ جمدان ہے. المفردون بازی لے گئے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. کچھ اور نہیں کیا جا رہا, بیڈ پہ لیٹے بیمار ہو گئے ہیں, صرف زبان ہلا سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے, ذکر کی کثرت کرتے ہیں. اور پھر وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ مداد کلماتہ, کتنے عظیم کلمات ہیں. اور وہ الحمدللہ والا کارڈ جس میں سارا دن اور رات ذکر کرنے سے افضل ذکر ہے وہ. پھر مجالس ذکر میں کثرت سے شرکت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے, تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. اب جیسے یہ مجلس ہے, ذکر کی مجلس, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, لیکن نیت اچھی ہو, مقصد صرف اللہ کی رضا ہو, تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے تم اس حال میں اٹھے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے.
کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. پھر اسی طرح تسبیحات وغیرہ کرنا اور بیماری میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا. یہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب مثلا آپ سینئر ہوم انشاءاللہ جانا شروع کریں گے یا ہاسپٹل وزٹ کریں گے یا کچھ، تو آپ لوگوں کو بس اتنا بتا دیں کہ آپ لیٹے لیٹے یہ کرتے جائیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی کیونکہ اس وقت انسان کیوں مایوسی میں ہوتا ہے؟ اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، میں کچھ کر نہیں سکتا. اب ہر انسان کے دل میں کیسی کیسی حسرتیں ہوتی. آپ سب کی زندگی میں نا کچھ تمنائیں ہوں گی، آرزو ہوں گی، میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے نا سب. ابھی تو مجھے یہ بھی کرنے کی ضرورت، لیکن زندگی تو وفا نہیں کرتی بعض اوقات نا وہ چیز. پھر بستر مرگ پہ انسان لیٹا ہوا ہو تو حسرتوں میں نہ پڑ کے مرے، بلکہ کیا کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دے اور اوپر والے بھی یاد کروائیں. تو اور پھر اب کیونکہ عورتوں کے حج کی بات ہو رہی تھی، تو عورتوں کا حج ویسے تو مردوں کے حج کی طرح ہی ہے، اور اس میں اخلاص نیت بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، شرک سے اصغر و اکبر سے بچنا ہے. لیکن یہ کہ محرم کے بغیر حج نہ کریں، محرم کے ساتھ کریں، کیونکہ حج پہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کی جو یعنی خواتین کے لیے سیف نہیں ہوتا. زندگی موت کا ایک طرح سے مسئلہ ہوتا ہے حج جو ہے. جی ابھی تو حج کی بات ہو رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے. جی یہ سب کس حدیث میں لکھا 40+ کے بعد سب چھٹی ہے؟ اچھا پھر اب ہم ان کو فالو کریں. آپ مجھ سے کیوں کہلواتی ہیں غلط اور صحیح؟ اپنے دل سے پوچھ. میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی، پرسنلی میں نہیں ریکمینڈ کرتی. اچھا عورت کا احرام جو ہے وہ سیاہ ہو سکتا ہے، سفید ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ وہ آپ کا سطر ڈھانپنے والا ہو، اس میں سے جسم نظر نہ آ رہا ہو، شہرت کا لباس نہ ہو کہ برانڈز کے کپڑے نہ پہن کے کریں، کیونکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ عمرہ کر رہے ہوں، طواف کر رہے ہیں اور سارا دھیان دیکھ رہے ہوں بار بار آپ کے جلباب کی طرف کہ کیا لکھا ہوا ہے، کون سا برانڈ ہے، کون سا برانڈ ہے. میں بھی ابھی نکل کے جاتی ہوں نا وہاں، یہی لیتی ہوں آج. پھر اسی طرح خوشبو لگا کے نہ نکلے، بہت کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے. ویسے بھی احرام میں خوشبو منع ہے مردوں عورتوں دونوں کو، اس کی کتنی حکمت ہے نا. پھر اسی طرح بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، نقاب اور دستانے نہیں پہننے چاہیے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ چہرے پہ کپڑا لگنے سے احرام ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نقاب لینا منع ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو عورتیں نقاب کرتی ہیں اور وہ چہرہ ننگا نہیں کرنا چاہتی تو وہ پھر اپنا کوئی کپڑا اوپر سے نیچے کر لیں. اسی طرح یہ ہے کہ انگوٹھی وغیرہ پہن سکتی ہیں عورتیں یا کنگن یا کچھ، لیکن اوائڈ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات اتنا اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے جسم میں انگوٹھی چبھ کے اس کو سخت زخمی کر سکتی ہے. تو جویلری وغیرہ اتار، شیشے کی چوڑیاں تو بالکل نہ پہنے کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایون پیریڈز ہوں، احرام کے بغیر میقات نہیں کراس کریں. کچھ لوگ یہ غلطی کر جائے، کچھ خواتین کو یہ نہیں پتا ہوتا، وہ کہتی ہیں ابھی تو ہم پاک ہوں گے نا، وہاں مکہ جا کے پھر ہم احرام پہن لیں گے. نو، اگر آپ باہر سے جا رہے ہیں، آپ مکہ میں رہنے والے نہیں ہیں، مثلا پاکستان سے جا رہے ہیں یا کہیں اور سے، تو آپ احرام پہن کر ہی میقات کراس کریں گے، چاہے آپ پاک ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، نیت تو احرام میقات کے وقت میقات سے گزرتے ہوئے نیت کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر یہ آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کا یہ حج عمرہ مکمل نہ ہو سکے گا تو احرام میں شرط لگا دیں. ٹھیک ہے کہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے روک دیا تو میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں وہ مجھے روک دے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جو کہ حج عمرے میں رکاوٹ ڈال دے تو وہ اس پر کوئی دم شغر کچھ نہیں آئے گا پھر. ٹھیک ہے. اب حج کے اعمال بھی یاد ہونے چاہیے، اور وہ ساری کتابیں پڑھ کے اور لیکچر سن کے اور
خاص طور پر تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اونچی آواز میں عورتیں نہ تلبیہ کریں، دل دل میں پڑھتی رہیں۔ اسی طرح یہ یاد رہے کہ صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، طواف کے لیے طہارت ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں عین انہی دنوں میں، اور حج فلائٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ ایسی ٹیبلٹس کھائیں جن سے پیریڈز رک جائیں، لیکن وہ بغیر ڈاکٹر کے کنسلٹ کیے مت لیں، کیونکہ ہر خاتون ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے عام حکم نہیں دیا جا سکتا کہ ہر عورت ٹیبلٹس کھا لے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو اوائڈ کرے۔ اور اگر لیکن ان کا جواز ہے، وہ حرام نہیں ہے، اگر کسی کو سوٹ کرتی ہیں تو کھا بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاں مردوں کا رش ہو، گروپ ہو، اس کے بیچ میں مت گھسیں، خود اوائڈ کر کے، کیونکہ قریب قریب کر رہے ہوتے ہیں طواف، تو بچنے کی کوشش کرے کہ کسی مرد سے ٹکرائے نہیں۔ اگر خود بخود کو دھکا پڑ گیا ہے تو اور بات ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے طواف میں رمل نہیں ہے، تیز بھاگنا نہیں ہے، اور نہ صحیح میں رمل ہے دوڑنا، رمل صحیح میں تو دوڑنا ہی ہوتا ہے، عورتیں عام رفتار سے چلیں گے۔ اسی طرح طواف اور صحیح کے چکروں کی مخصوص کوئی دعا نہیں ہے، آپ اپنے حساب کے لیے اپنے کچھ مقرر کر لیں تو اور بات ہے۔ حائضہ عورتیں بھی دعائیں اور اذکار پڑھ سکتی ہیں، یعنی ان دنوں میں قرآن بھی چھوئے بغیر موبائل وغیرہ سے پڑھ سکتی ہیں، اور مردوں کے سامنے اپنے جسم کو کوئی بازو یا ٹانگ وغیرہ ننگا نہ کریں۔ بعض لوگ اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ننگا ہو رہا ہوتا ہے، نہ عورتوں کے سامنے کریں نہ مرد۔ بعض لوگ ایسا جلباب پہن لیتے ہیں کہ جس کے بازو اتنے اتنے کھلے ہوتے ہیں فیشن کے مارے، اب وہ کیا ہوتا ہے جو ہی بازو اٹھاتے ہیں کونی تک بازو نظر آ رہا، یہ کس قسم کا حجاب ہے؟ تو ایسے گاؤن پہننے سے بھی پرہیز کریں کہ جس سے ہاتھ اٹھاتے ہی آپ کا سب کچھ ننگا ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح ہی کہ عورتیں نماز فجر سے پہلے مزدلفہ سے مینا روانہ ہو سکتی ہیں۔ اگر بہت رش ہو تو جمرہ عقبہ کی رمی رات تک بھی کی جا سکتی ہے، اور مکمل طور پر جب تک حلال نہ ہو، یعنی طواف افاضہ نہ کر لیا جائے، تو اس وقت تک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا۔ بال کاٹتے وقت مردوں کے سامنے مت کاٹیں، کیونکہ اب تو خیر انہوں نے وہاں سے وہ جگہ ہی ہٹا دی ہے، کچھ نہیں کوئی کاٹ سکتا، وہ جو پہلے ہوتا تھا نا مربع پہ جگہ، تو اب وہاں اب ہے ہی نہیں، اب آپ وہاں نہیں کاٹ سکتے، تو پھر آپ وہاں سے باہر نکلیں تو باہر نکل کے کاٹ لیں، ہوٹل میں جا کے کاٹ لیں۔ بالکل، ایک تو یہ نا کہ اگر آپ نے کاٹنے تو کینچی ساتھ لے کے چلیں گے، اب وہ بھی کسی کو لگ سکتی ہے یا ٹھیک نہیں، تو بہتر ہے کہ وہیں پر جا کے کاٹ لیں۔ اور اگر کسی وجہ سے وہاں کاٹ ہی رہے ہیں مثلاً، تو پھر کوئی مرد آپ کے بال نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات لیٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو خواتین کے ایریا میں کہیں ٹیک شک لگا لیں یا تھوڑا سا لیٹ جائیں سمٹ کے کپڑا ڈال کے، لیکن مردوں کے سامنے ایسے کھلے میدان میں مت سوئیں۔ اور کیونکہ یہ سین میں نے دیکھے ہوئے اس لیے ان کی یاد دہانی کروا رہی ہوں، کیونکہ جی ایسا ہوتا ہے، تو مطلب پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ نہ کہ وہ میں نے دیکھا تھا کہ عورت کو حرم میں ایسے کر رہی تھی، تو شاید وہ کوئی مفتی تھوڑی تھی آپ کی کہ اس کو دیکھ کے آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دین پر رہیں، اپنے جو آپ نے سیکھا ہے پڑھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، لوگوں کو بلائنڈلی فالو نہیں کریں۔ اور اسی طرح یہ کہ حائضہ اور نفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے، ٹھیک، لیکن حج کا طواف لازم ہے اس کے لیے۔ چلے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. वालेकुम सलाम।